پاکستان کا محل وقوع۔ پاکستان جو ہے وہ تقریباً 23.5 سے 37 درجے عرض شمالی اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ میری بات پہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ تو کوئی سمجھ آئی ہے اس کی کہ 23.5 سے 37 درجے عرض شمالی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا کہ پاکستان دنیا میں کہاں پر واقع ہے تو ہمیں سب سے پہلے نقشے کو سمجھنا ہوگا۔ نقشے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہوتی ہے سمتیں۔ یہ جہاں پر بھی آپ نقشہ بنا رہے ہیں، چاہے آپ کا رخ کسی بھی سائڈ پہ ہے، تو یہ سمتیں اسی حساب سے موو کریں گی۔ جیسے کہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہمیشہ مشرق ہے، ہمارے دائیں ہاتھ پہ مشرق ہے، اور ہمارے ہمیشہ ہی ہمارا رخ مطلب اس طرف بھی ہے، دائیں ہاتھ پہ ہمارے مشرق رہے گا۔ اگر ہمارا رخ اس ہاتھ پہ ہے، بائیں ہاتھ پہ ہمارے مغرب رہے گا۔ اس کے کہیں بھی ہمارا رخ ہے تو مشرق مغرب آپ ایسے ہی اس کو سمت کا تعین کر سکتے ہیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ مشرق ہے، ہمارے بائیں ہاتھ پہ مغرب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا اس کے؟ اس کے علاوہ اوپر کی جانب جو ہے وہ شمال، جس کے نقشہ کہیں پر بھی ہے، یہاں پر دیوار کے اوپر بھی بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا نقشہ، جو شمال ہے وہ اوپر والی سائڈ پہ ہوگا اور جنوب جو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے نیچے کی طرف، یا انسان کی اپنی طرف جو ہے۔ تو یہ سمتیں سب سے پہلے ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا سمت کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے دنیا، ٹھیک ہے۔ یہ گلوب میں نے بنا دیا، دنیا ایسے ہی گول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو دو قطبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کتنوں میں؟ دو میں۔ ایک ہوتا ہے قطب شمالی اور دوسرا جو ہوتا ہے قطب جنوبی۔ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ قطب شمالی، یہ بھی اوپر کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے جو ہے قطب جنوبی۔ یہ اوپر کی طرف ہے قطب شمالی، نیچے کی طرف ہے قطب جنوبی۔ یہ دنیا کے دو کونے ہیں جن کو انگلش میں بولتے ہیں پولز، نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ نارتھ پول قطب شمالی اور ساؤتھ پول جو ہے وہ قطب جنوبی کو کہتے ہیں۔ اب یہ دنیا کو ہم نے کیا کر دیا؟ دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک ایسی لائن ہوتی ہے جو اس دنیا کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ میتھ میں بھی آپ نے شاید پڑھا ہوگا، ایکویٹر یا خط استوا۔ ایکویٹر کے بارے میں پڑھا ہے میتھ میں؟ اچھا، تو یہ ایسی فرضی لائن ہوتی ہے جو دنیا کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور یہ بالکل قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان میں سے گزرتی ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ خط استوا۔ خط استوا یا ایکویٹر، کیا بولتے ہیں؟ خط استوا یا ایکویٹر۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ لمبائی والی لائن ہے یا چوڑائی والی ہے؟ لوگ لمبے ایسے ہوتے ہیں، یہ چوڑائی والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں عرض بلد۔ یہ عرض بلد کا خط استوا بذات خود بھی ایک عرض بلد ہے، یہ 0 درجہ ہے۔ عرض بلد کا کون سا درجہ ہے؟ 0 درجہ ہے۔ اس کے اوپر عرض بلد شمالی اور نیچے کی جانب عرض بلد جنوبی۔ یہ نیچے کی طرف جنوب ہے نا، اسی وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں عرض بلد جنوبی اور عرض بلد شمالی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹل ہے 180۔ 90 عرض بلد شمالی ہوتے ہیں، کتنے؟ یہاں سے 0 سے شروع کر رہے ہیں نا، ہم ایسے کرتے جاتے ہیں، یہ ہم لگا رہے ہیں جی عرض بلد، یہاں تک کتنے آتے ہیں؟ آپ ایسے کرتے جائیں 10 20 30 یہاں تک آگے 90 تک، اور درجہ جب بھی ہم لگاتے ہیں نا، یہ اس کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں، یہ درجے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خط استوا سے جو شمال کی طرف فرضی لائنز ہیں ان کو عرض بلد شمالی کہا جاتا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا پاکستان کون سے عرض بلد میں ہے؟ عرض بلد شمالی۔ دوبارہ پڑھیں، پاکستان 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی میں واقع ہے۔ پاکستان کہاں پر ہے؟ اگر پاکستان کو ڈھونڈنا ہے، دنیا کے دو حصے ہیں، ایک خط استوا کے جنوب میں ہے، ایک شمال میں ہے۔ کتاب ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ پاکستان کہاں پہ ہے؟ پاکستان جو ہے شمالی حصے میں ہے،
पाकिस्तान ये दुनिया के दो हिस्से हैं ना, एक जनूबी हिस्सा एक शुमाली हिस्सा, हमने जनूबी छोड़ देना है, पाकिस्तान को अब यहाँ पर हमने ढूंढना है, समझ आ रही है ना। अर्ज बल शुमाली में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कहाँ पर है 23.5 से 37 दर्जे, मतलब कि यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ये 0 दर्जा है ना, अब चलना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 23.5 पे पहुंचते हैं, पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये खत्ते इस्तिवा से 23.5 दर्जा जो है पाकिस्तान वहां पे शुरू हो जाता है, बाकी दर्जे जो है पाकिस्तान के अंदर से गुजरते हैं और 37 दर्जे तक पाकिस्तान चला जाता है। मींस के 23.5 जहाँ पे पाकिस्तान शुरू हो रहा है उसके इस तरफ जो है वो बहरे अरब और समंदर है, फिर आगे अरब ममालिक हैं। तो ये खत्ते इस्तिवा जो है, एक और चीज इसके बारे में बताऊं, ये एक तरह से सूरज का रास्ता है। क्या है? सूरज का रास्ता है। और सर्दी गर्मी भी इसी की वजह से होती है। दुनिया बिल्कुल ऐसे नहीं घूमती, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होकर घूमती है, उससे मौसम चेंज होते हैं। जैसे आजकल हमारे पास सर्दियां आ रही हैं, ये अर्ज बल शुमाली की तरफ सर्दियां आ रही हैं, सूरज थोड़ा सा खत्ते इस्तिवा से इस साइड पे जा चुका है, क्योंकि सूरज हमसे तिरछा हो चुका है। सर्दियों में क्या होता है, साए इस तरफ ज्यादा पड़ते हैं, होते हैं ना ऐसे, सूरज हमसे तिरछ साइड पे चला जा चुका होता है, इस तरफ जा चुका है। जब सूरज ऊपर आता है तब गर्मी ज्यादा होती है, मतलब गर्मियों में सूरज जो है वो अर्ज बल शुमाली में आ जाता है, और जब हमारे पास सर्दियां होती हैं वहां पे जो अर्ज बल जनूबी हैं वहां पे गर्मियां होती हैं। मतलब अफ्रीका के जो ममालिक हैं वो अर्ज बल जनूबी में है, जब हमारे पास सर्दियां होती हैं वहां पे गर्मियां होती हैं, ठीक है। जब वहां पर सर्दियां होती हैं हमारे पास गर्मी। पाकिस्तान की टीम जब जिम्बाब्वे में मैच खेलने जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, इधर क्या होता है, मौसम यहाँ पर गर्मी होती है फुल, और वहां पर सर्दी पड़ रही होती है, जर्सियां पहनी होती हैं। तो इसी वजह से होता है कि सूरज जो है ये खत्ते इस्तिवा से इस तरफ आता है या इस तरफ जाता है, तो वहां पर आधा जो हिस्सा है दुनिया का उसमें मौसम तब्दील हो जाता है, ठीक है। बाकी आधे में तब्दील होता है, मींस कि वहां पर अगर सर्दी है तो वहां पे गर्मी आ जाती है, वहां पे गर्मी है तो वहां पे सर्दी आ जाती है। और जितना खत्ते इस्तिवा से दूर जाएं क्या होता है, सर्दी बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि हम जितना सिंध वाली साइड पे जाते हैं पाकिस्तान में, हम खत्ते इस्तिवा से करीब हो रहे हैं, क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी इस तरफ जाते हैं गर्मी बढ़ती है। कराची में इंतहा की गर्मी होती है अगर करीब समंदर ना होता, समुद्री हवाएं उसको बचा लेती है। तो जितना हम जाते हैं खत्ते इस्तिवा की तरफ क्या होता है, गर्मी बढ़ रही होती है। जितना हम खत्ते इस्तिवा से दूर जाते हैं सर्दी बढ़ रही होती है, और वहाँ पे आगे जाते हैं हम, चाहे पाकिस्तान के शुमाली इलाके पे ठंडे हैं, वजह क्या है, सूरज से दूर हो रहे हैं। कराची में तो सर्दियों में भी ना और वो समंदर की वजह से होता है, खत्ते इस्तिवा का वहाँ पे मौसम कम हो जाता है समंदर की वजह से। तो हम जाते हैं चाइना की तरफ, हम जाते हैं रूस की तरफ, रूस के तो दरिया भी जम जाते हैं। वजह क्या है, सूरज वहाँ पर उसकी शुआएं बहुत तिरछी पड़ती है, ठीक है। और ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर सूरज बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, तो इंतहा की वहाँ पर क्या होता है, सर्दी पड़ती है। तो ये अब इसकी समझ आ गई ना। हम पाकिस्तान को जब हमने ढूंढा, पाकिस्तान 23.5 से 37 दर्जे अर्ज बल शुमाल, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ये समझ ना आई होगी। अर्ज बल शुमाल किसे बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, ये अर्ज बल शुमाली क्या होते हैं। तो दुनिया ये है, दुनिया खत्ते इस्तिवा दो हिस्सों में तकसीम किया गया दुनिया को, जनूबी अर्ज बल, शुमाली अर्ज बल। किताब वाले कहते हैं पाकिस्तान को शुमाली अर्ज बल में ढूंढो, तो हमने क्या किया, हम यहाँ से 0 दर्जे से शुरू होते हैं और ऐसे ऊपर चले जाते हैं, तो पाकिस्तान 23.5 दर्जे से शुरू होता है और 37 दर्जे तक चला जाता है। मतलब पाकिस्तान शुमाली अर्ज बल में है, 23.5 से 37 दर्जे। ये मैं गलत सुनूंगा, समझ आ रही है ना, 23.5 से 37 दर्जे अर्ज बल शुमाली में है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसका अगला हिस्सा जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक और लाइन हम यहाँ पे लगाते हैं, ये भी दुनिया को दो बराबर हिस्सों में ऐसे तकसीम करती है। ये इसको हम बोलते हैं खत्ते निस्फुन नहार। बर्तानिया का एक शहर है ग्रीनिच, वहां से ये लाइन गुजरती है। ये तो मैंने बताया ना, सूरज के नीचे नीचे जाती है खत्ते इस्तिवा। लेकिन खत्ते निस्फुन नहार जो है ये कौन सा है, ये लंबाई की एक लाइन है। 0 दर्जा है तूल बल का। तूल कहते हैं लंबाई को, अर्ज कहते हैं चौड़ाई को, तूल कहते हैं लंबाई को। और इसकी जो दरमियानी लाइन है उसको कहते हैं खत्ते निस्फुन नहार, या इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, और उर्दू में बोलते हैं खत्ते निस्फुन नहार।
نصف النہار کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سر پر آیا ہوا ہے. نصف النہار اس کے سورج اپنا آدھا فاصلہ طے کر چکا ہے. اس کا بھی میں بتاؤں گا کہ اے ایم اور پی ایم کیوں بولتے ہیں ٹائم کے حساب سے. لیکن اس سے پہلے یہ باتیں سمجھا دوں. یہ ٹوٹل میں نے بتایا تھا یہ جو تھے ارض بند جو تھے یہ 90 شمالی 90 جنوبی تھے. ٹوٹل کتنے ہو گئے تھے؟ ارض بند کے ٹوٹل درجے کتنے ہیں؟ 180. ٹھیک ہے. اب طول بند جو ہے یہ اس کے درجے زیادہ ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں سے گزرتا ہے خط نصف النہار؟ برطانیہ کے شہر گرینوچ. یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہم سے مغرب میں ہے. برطانیہ کہاں پہ ہے؟ یورپ میں ہے. ہم سے مغرب میں ہے. تو مطلب کہ اس کے بھی ایک تو ہے یہاں پر یہ طول بند مشرقی. یہ کون سے ہیں؟ طول بند مشرقی. اور یہ طول بند مغربی ہے. کتاب کیا کہتے ہیں پاکستان کون سے طول بند میں ہے؟ طول بند میں نے پوچھا ہے مغربی مشرقی. کتاب دیکھ لیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان 65 درجے سے 77 درجے طول بند مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. سمپل سی بات ہے. آپ مائنڈ میں یہ رکھیں کہ برطانیہ ہمارے کس سائڈ پہ ہے؟ مغرب میں ہے نا. تو نصف النہار بھی وہاں پہ ہے. تو ہم اس کے کہاں پہ ہوئے؟ ہم اس کے مشرق میں ہوئے. وہ ہمارے مغرب میں ہے اگر تو ہم اس کے مشرق میں ہیں. تو پاکستان ارض بند شمالی میں تھا, طول بند مشرق میں ہے. 61 سے 77 درجے طول بند مشرق میں. فار ایگزامپل ہم برطانیہ سے چلنا سٹارٹ کرتے ہیں. 0 درجہ تھا نا یہ خط نصف النہار درمیان والی لائن. تو ہم مشرق کی طرف آتے ہیں, درجے ایسے کرتے کرتے 61 پہ پہنچتے ہیں. پاکستان جو ہے شروع ہو جاتا ہے اور 77 تک پاکستان چلا جاتا ہے. اس کے بعد کون سا ہے؟ انڈیا آ جاتا ہے. اس سے آگے جو ہے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے اس کی. پاکستان 23.5 سے 37 درجے ارض بند شمالی اور 61 سے 70 درجے طول بند مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. سمجھ آئیے نا. دنیا کی 2 طرح کی فرضی لائن ہوتی ہیں, چوڑائی والی اور لمبائی والی. چوڑائی والی کو کہتے ہیں ارض بند. ٹھیک ہے. دنیا کے 2 حصے ہیں نا, ایک شمالی حصہ ایک جنوبی حصہ. پاکستان شمالی میں ہے. 23.5 سے 37 درجے ارض بند شمالی. طول بند کے بھی 2 حصے ہیں, ایک مغربی ایک ہے مشرقی. طول بند مشرقی اور مغربی یہ ذہن میں رکھ لیں. طول بند جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, مشرقی اور مغربی. یہ ٹوٹل جو ہے 180 طول بند مشرقی ہیں, 0 درجہ یہ والا. ایسے کرتے کرتے یہاں تک 180 درجے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ 180 جو ہے طول بند مشرقی ہیں اور 180 جو ہے طول بند مغربی ہے. پاکستان طول بند مشرقی میں ہے. کہاں سے کہاں تک؟ 61 سے 70 درجے طول بند مشرق تک پاکستان پھیلا ہوا ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو ٹائم زونز بھی کہتے ہیں. طول بند جو ہے لانگیٹیوڈ, اس کو انگلش میں لانگیٹیوڈ بھی بولتے ہیں. یہ چوڑائی والی لائنز کو لیٹیٹیوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ طول بند کو کہتے ہیں لانگیٹیوڈ. ٹھیک ہے. ان کا جو ہے یہ خط نصف النہار اس کو انگلش میں بولتے ہیں پرائم میریڈین. پرائم میریڈین. اچھا میریڈین جو ہے یہ لمبائی والی لائن ہے, اردو میں نصف النہار بھی کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوپہر کے 12 بجے نصف النہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے جو ٹائم چل رہا ہوتا ہے رات کے 12 سے دوپہر کے 12 تک وہ ہوتا ہے اے ایم. اے ایم اس کو کیوں بولتے ہیں کسی کو پتا ہے اس کا؟ پی ایم 12 بجے کے بعد, دوپہر 12 بجے کے بعد رات 12 بجے تک ہوتا ہے پی ایم. اور دوپہر سے پہلے کے جو 12 بجنے سے پہلے رات کے 12 سے دوپہر کے 12 تک ہوتا ہے اے ایم. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اے ایم کا مطلب ہوتا ہے اینٹی میریڈین, مطلب کہ نصف النہار سے پہلے, دوپہر سے پہلے کے 12 گھنٹے. رات کے 12 بجے شروع ہوتا ہے اے ایم. ٹھیک ہے. دوپہر کے 12 بجے تک ٹائم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اے ایم, اینٹی میریڈین. یہ آپ چیزیں انفارمیشن جو ہوتی ہے لکھ لیا کریں. اس کے بعد جو ہوتا ہے پوسٹ میریڈین. اینٹی میریڈین اے ایم اور پی ایم کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ میریڈین. 12 بجے کے بعد, نصف النہار کے بعد. پوسٹ مطلب بعد, اینٹی مینس کے پہلے. وہ پوسٹ کر دیتا ہے اپنا, جس کے پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد. بات. ہاں جی. پوسٹ میریڈین اور ہوتا ہے اینٹی میریڈین.
تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ ٹائم زون ہوتے ہیں اور یہ ٹائم بھی بدلتا ہے نصف النہار کو اس کے حساب سے طول وقت کے حساب سے. فار ایگزامپل انڈیا اور ہمیں آدھے گھنٹے کا فرق ہے. اگر ہمارے پاس اس وقت 5 بج رہے ہیں تو انڈیا میں 5:30 بج رہے ہوں گے. یہ اینٹی میریڈیم اور دوسرا پی ایم کا کیا ہے؟ پوسٹ پوسٹ میریڈیم. میریڈین مینس کہ نصف النہار کے بعد میریڈین کے بعد کے جو ہے دوپہر کے بعد کے 12 گھنٹے جو ہے اس میں شامل ہیں. مینس کہ دوپہر سے پہلے اور دوپہر کے بعد. اینٹی دوپہر سے پہلے اینٹی میریڈین. پوسٹ میریڈین دوپہر کے بعد. ٹوٹل 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا پوسٹ میریڈین اور اینٹی میریڈین. ٹھیک ہے. تو یہ گرینوچ جہاں پہ ہے جب وہاں پر سورج بالکل اس لائن کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو نصف النہار پہ آ چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے جب سورج وہاں تک نہیں پہنچا ہوتا سورج سفر کر رہا ہوتا ہے اینٹی میریڈین میں اور بعد میں کیا ہوتا ہے پوسٹ میریڈین. تو ہر ملک کا ٹائم جو ہے اسی حساب سے ہوتا ہے اینٹی میریڈین اور پوسٹ میریڈین. ہمارے بھی جب دوپہر کے 12 بجتے ہیں کیا ہوتا ہے سورج بالکل درمیان میں آ چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے کے اینٹی میریڈین اس کے بعد پوسٹ میریڈین. تو پاکستان کا جو ہم محلے وقوع پڑھ رہے تھے اس پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے جو ہیں وہ 23.5 سے 37 درجے عرب الشمالی اس طرف. ٹھیک ہے. اور 61 سے 77 درجے طول. مطلب آپ دنیا کے یہ 4 کونے ہیں تو پاکستان اس کونے میں موجود ہے. سمجھ آ گئی. اب جب آپ ڈیفینیشن یہ یاد کریں گے تو آپ کو مشکل تو نہیں ہوگی کہ ہم یہ کیا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا سب کا. بالکل پوچھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو تھا پاکستان کا محل وقوع. اس حساب سے اب نیکسٹ جو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ پاکستان کہاں پر واقع ہے اس کے آس پاس کون سے ممالک ہیں. سمتو کا ہمیں اندازہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمارے نقشے کے حساب سے اس طرف مطلب کہ دائیں ہاتھ میں مشرق ہوگا بائیں ہاتھ میں مغرب. لیکن جب میں یہاں پر آتا ہوں اس طرف رخ کرتا ہوں تو میرا مشرق اس طرف چلا جاتا ہے. اور قدرتی طور پر بھی ہم اس وقت جیسے کھڑے ہوئے ہیں اگر ہمارا رخ اس طرف ہے تو سمت اصل میں بھی ایسے ہی ہیں. مطلب مشرق اس طرف ہے مغرب اس طرف ہے شمال اس طرف ہے اور جنوب اس طرف ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے آس پاس کون سے ممالک ہیں. سب سے پہلے مشرق سے شروع کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے. پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے. پاکستان کے مشرق میں انڈیا یا بھارت جس کو بولتے ہیں. پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے. مطلب پاکستان کی اس طرف کون سا ملک ہے بھارت ہے. اس کے بعد ہم اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. اس طرف کون سا ملک ہے چین. پاکستان کے شمال میں چین ہے. ٹھیک ہے. مطلب 37 درجے عرب الشمالی میں جب ہم پہنچتے ہیں پاکستان ختم ہوتا ہے چین شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کے شمال میں کون سا ملک ہے چین ہے. ٹھیک ہے. مشرق میں بھارت شمال میں چین اور مغرب میں کون سا ملک ہے 2 ملک ہے. ایک ہے افغانستان دوسرا ایران. ایک افغانستان ہمارے اس طرف افغانستان ہے اور اس کے نیچے کی طرف جنوب کی طرف مطلب ہمارے مغرب میں ہیں یہ دو. اس طرف افغانستان اور اس طرف جو ہے وہ ایران ہے. پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں. اور پاکستان کے جنوب مطلب اس طرف کراچی سے آگے کوئی ملک ہے نہیں ہے سمندر ہے. تو پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب واقع ہے. تو پاکستان کے دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں. پاکستان کے مشرق میں بھارت شمال میں چین مغرب میں ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب واقع ہے. اور دوسرا پاکستان اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ جو درجے ہیں ان میں دنیا میں جو ہے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. عرض الشمالی اور جنوبی میں. پاکستان عرض الشمالی میں ہے 23.5 سے 37 درجے عرض الشمالی. طول بلد کے بھی 2 حصے ہیں. طول بلد مشرقی اور مغربی. پاکستان طول بلد مشرق میں ہے 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. ہمارا یہ آج کا ٹاپک تھا. اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں.